میں اس کے لیے ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتی۔ تو سب جانتا ہے میرے مولا، میری مہرین کے راستے آسان کر دے۔ یہ آواز ایک طبیعی سی سسکی کے ساتھ کمرے کی خاموشی میں گونجی، اور الماری سے باہر دیکھتے ہوئے میرے دل پر جیسے کسی نے تھوڑا مارا ہو۔ میں نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ سختی سے رکھ لیے تاکہ میرے رونے کی آواز باہر نہ نکل جائے اور میری بیوہ ماں کو پتہ نہ چل جائے کہ ان کی بیٹی اس کمرے کی الماری میں چھپی سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اماں نے جائے نماز پر بیٹھ کر دیر تک اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے اور پھر نماز ختم کر کے اپنے سر سے وہ بھاری دوپٹہ اتار دیا جو سارا دن اوڑھ کر رکھتی تھی، اور پھر جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میری ماں اتنی رات کے دروازے کی کنڈی لگا کر یہ سب کیا کر رہی ہیں اور ان کی حالت کیوں ایسی ہے۔ میرے اندر ایک طوفان مچ گیا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی باہر نہیں نکلوں گی اور خاموش رہ کر اپنے آنسوؤں کو پی لوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ماں نے ساری زندگی میرے لیے سڑائی کڑائی کر کے کتنی اذیتیں سہی ہیں۔ میرے والد میرے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد سے اماں نے مجھے تایا کے گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں رہ کر بڑی مشکلات سے اور بے پناہ محبت سے پالا تھا۔ تایا انتہائی سخت گیر اور ظالم قسم کے انسان تھے۔ تائی کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس بڑے گھر میں کسی عورت کی ہمدردی یا نرمی کا کوئی سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور تایا کی ظالمانہ حکمیت کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی اور ان کے مغرور اور آوارہ بیٹے فیاض کی نظر ہمیشہ اماں کے اس چھوٹے سے حصے پر رہتی تھی۔ تایا کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح میری شادی فیاض سے ہو جائے، تاکہ ہم ماں بیٹی ہمیشہ کے لیے ان کی محتاج اور غلام بن کر رہ جائے اور کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ میں فیاض کی شکل تک دیکھنے سے نفرت کرتی تھی، لیکن اپنی ماں کی بے بسی اور بے آسرا ہونے کی وجہ سے اکثر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ تم اس گھر میں رہتی ہو تو میری مرضی سے رہو گی مہرین، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ تمہاری منزل میں اور میرا کمرہ ہے۔ تم جتنا بھی مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، آخرکار تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا وارث ہوں، اور تمہارے پاس میرے قدموں میں بیٹھنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ فیاض اکثر میں راستہ روک کر اس طرح کی زہریلی باتیں کرتا تھا، اور میں اسے ہمیشہ یہی جواب دے دیتی کہ میں مر جانا پسند کروں گی فیاض، لیکن تم جیسے بے حس انسان کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک پل بھی نہیں گزاروں گی۔ فیاض میری یہ باتیں سن کر کہکا لگاتا۔ یہ طعنے اور یہ دھمکیاں میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے، لیکن میری زندگی میں جینے کی ایک امید اس وقت پیدا ہوئی جب یونیورسٹی میں میری ملاقات طاہر سے ہوئی۔ طاہر ایک انتہائی محنتی، خوددار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، جس کی آنکھوں میں سچائی اور باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح وقت ضائع کرنے کی بجائے پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا تھا تاکہ اپنے اور اپنی بڑی بہن کے اخراجات پورے کر سکے، کیونکہ اس کے والدین بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری اور طاہر کی دوستی کب ایک پاکیزہ محبت میں بدل گئی مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی بے حد عزت کرتے تھے اور زندگی کے ہر مشکل راستے پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے تھے۔ میں جانتا ہوں مہرین کہ میں اس وقت ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہوں اور میرے پاس کوئی بہت بڑا بینک بیلنس یا گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں محنت کرنے سے کبھی نہیں گھبراؤں گا۔ میری بہن نے مجھے بہت دکھ سہ کر پالا ہے اور میں عورت کی عزت کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم اگر میرا ہاتھ تھام لو تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا اور کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ طاہر نے ایک دن یونیورسٹی کے لان میں بیٹھ کر مجھ سے بہت سنجیدگی سے یہ بات کہی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، طاہر، مجھے تمہاری دولت یا کسی بڑے محل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے گھر میں دولت کا جو تکبر دیکھا ہے اس نے مجھے ان چیزوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ مجھے بس ایک ایسا انسان چاہیے جو میری اور میری ماں کی عزت کرے، جو میرے سر پر ایک سایہ بن کرے۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم کبھی میرا مان نہیں توڑو گے۔ ان باتوں کے بعد طاہر نے مجھ سے کہا کیا وہ اس رشتے کو مزید چھپانا نہیں چاہتا، وہ اپنی بڑی بہن کو میرے گھر رشتے کے لیے بیچنا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی کیونکہ میں تایا اور فیاض کے خوفناک ارادوں سے واقف تھی، لیکن میں نے ہمت کر کے اماں کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں، وہ بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے، اس کی ماں باپ نہیں ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہے اور خود محنت کر کے اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھاتا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور کل اپنی بہن کو ہمارے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ اماں، مجھے فیاض سے بچا لے، میں اس شخص کے ساتھ گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی لیکن اس کی بیوی نہیں بنوں گی۔ طاہر مجھے عزت دے گا اور آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کی طرح رکھے گا۔ میں نے اماں کے گالوں پر سر رکھ کر روتے ہوئے جب یہ سب کہا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میری بچی، تو پریشان مت ہو، میں نے اپنی ساری زندگی تیلی گزاری ہے۔ اگر وہ لڑکا اتنا ہی اچھا اور محنتی ہے تو میں اس کی بہن سے ضرور ملوں گی۔ غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، محنت کرنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو تایا اور فیاض کی فکر نہ کر، میں ان سے خود بات کروں گی۔
اماں کی اس حامی کے بعد میری جان میں جان آئی اور اگلے دن طاہر اپنی بڑی بہن کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ سب نے ان کو بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا۔ اماں کو طاہر بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے رشتے کی حامی بڑھ لی، لیکن ہماری یہ خوشی چند لمحوں کی مہمان ثابت ہوئی، کیونکہ ٹھیک اسی وقت تایا اور فیاض کسی کام سے وہاں آ گئے اور گھر میں اجنبی لوگوں کو دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کون لوگ ہیں اور ہمارے گھر میں کس کی اجازت سے بیٹھے ہیں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم کس کی ٹکڑوں پر پل رہی ہو؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ تایا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کرخت آواز میں چیختے ہوئے کہا تو اماں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ فیاض کی نظر مجھ پر اور پھر طاہر پر پڑی تو وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر طاہر کو کندھے سے دھکا دیا اور بدتمیزی سے بولا، تم جیسے دو کوڑی کے سڑک چھاپ لوگ کیا سوچ کر یہاں آئے ہو؟ کیا تمہیں یہ لڑکی کوئی لوارث لگی ہے جو منہ اٹھا کر یہاں آ گئے؟ طاہر نے بہت تحمل اور شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیاض کا ہاتھ پیچھے کیا اور انتہائی باوقار لہجے میں کہا، آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں کوئی چوری کرنے نہیں آیا، بلکہ شرافت کے ساتھ مہرین کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ میں نے سلمہ آنٹی سے پوری عزت کے ساتھ ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ تایا یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے طاہر کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، تیری اوقات کیا ہے وہ تو دکھائی دے رہی ہے، تو میری بھتیجی کو خوش رکھے گا۔ مہرین میرے بیٹے فیاض کی امانت ہے اور اس کی شادی فیاض سے ہی ہوگی۔ تم جیسے بھکاریوں کا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے مار کر باہر نکالوں۔ اماں روتے ہوئے تایا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بھائی جان خدا کا خوف کرے، یہ میری بچی کی زندگی کا سوال ہے۔ فیاض مہرین کو کبھی خوش نہیں رکھ سکے گا، یہ لڑکا محنتی ہے، یہ مہرین کو کما کر کھلا لے گا، آپ اس رشتے میں رکاوٹ نہ بنیں۔ بکواس بند کرو سلمہ، تمیز سے رہنا سیکھو ورنہ تمہیں بھی اس گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ اور تم لڑکے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت محنت کرنے والے اور سچے عاشق ہو تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ تایا نے طاہر کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی حقارت سے کہا، تم جیسے لوگ سب بڑی بڑی باتیں کرنا جانتے ہیں، عمل زیرو ہوتا ہے۔ اگر تم واقعی اتنے سچے اور مہرین سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنا کوئی کاروبار کھڑا کر کے دکھاؤ اور کم از کم 10 لاکھ روپے کما کر میرے سامنے لا کر رکھو۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں خود مہرین کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، اور اگر ناکام ہو گئے تو اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ بولو منظور ہے تم میں ہمت یا صرف غریبوں والی کھوکھلی باتیں ہی کرنی آتی ہیں؟ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میں روتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن طاہر کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے فیاض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مضبوط اور پرسکون آواز میں کہا، مجھے یہ چیلنج قبول ہے، میں 6 مہینے کے بعد واپس آؤں گا اور وہ سب کچھ لا کر دکھاؤں گا جو آپ نے مانگا ہے، لیکن اس کے بعد فیاض مہرین اور میرے راستے میں کبھی نہیں آئے گا۔ طاہر نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، مسکرا کر بولا، تم بس میرے انتظار کرنا مہرین، میں بہت جلد واپس آؤں گا اور تمہیں اس قید خانے سے آزاد کروا لوں گا۔ تم نے مجھ پر جو بھروسہ کیا ہے میں مرتے دم تک اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ طاہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چھوٹے شہر سے نکل کر ایک بڑے شہر جائے گا جہاں اس کا ایک پرانا دوست کاروبار کرتا تھا، اس کے ساتھ مل کر دن رات ایک کر دے گا تاکہ تایا کی شرط کو پورا کر سکے۔ جانے سے پہلے اس نے مجھ سے ایک مختصر سی الوداعی ملاقات کی۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور مجھے طاہر کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ طاہر نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا، مہرین یہ آنسو میری کمزوری بن سکتے ہیں، تم مضبوط رہو، میں تمہارے لیے ہی جا رہا ہوں۔ یہ 6 مہینے گزرتے بھی پتہ نہیں چلے گا، میں وہاں جا کر دن رات محنت کروں گا اور تمہیں فون بھی کرتا رہوں گا۔ تم بس اپنی ماں کا خیال رکھنا اور اس فیاض کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ میں نے اسے سچے دل سے دعائیں دی اور اسے رخصت کیا، لیکن طاہر کے جانے کے بعد میری زندگی ایک گھٹن اور اذیتناک امتحان بن گئی۔ گھر میں تایا اور فیاض روزانہ مجھے طعنے دیتے، میرے سامنے طاہر کا مذاق اڑاتے اور کہتی کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتی اور راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے طاہر کی کامیابی اور سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ شروعات کے کچھ ہفتوں میں سب کچھ ٹھیک رہا۔ طاہر کا مجھ سے فون پر رابطہ رہتا، وہ مجھے بتاتا تھا کہ وہ بڑے شہر پہنچ گیا اور اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا۔ وہ صبح سے رات کے تک مارکیٹوں کے چکر لگاتا ہے، مال خریدتا اور سپلائی کرتا ہے۔ وہ مجھے یقین دلاتا کہ حالات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے اور وہ اپنا ہدف وقت سے پہلے ہی پورا کر لے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی، لیکن پھر اچانک ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ طاہر کا فون بند ہونے لگا۔ پہلے دن میں نے سوچا کہ شاید سگنل کا مسئلہ ہوگا یا بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، لیکن جب دوسرا دن گزرا اور پھر پورا ایک ہفتہ گزر گیا تو میری بے چینی اور گھبراہٹ حد سے بڑھنے لگی۔ میں ہر وقت فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی اور بار بار نمبر ڈائل کرتی، لیکن دوسری طرف سے ہمیشہ یہی آواز آتی کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر بند ہے۔ پھر ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، لیکن طاہر کی کوئی خبر نہیں آئی۔
میرا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ میں سوچتی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کیا طاہر بیمار ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی اور مجبوری ہے؟ لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا، جیسے اسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ میرا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ دیکھا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا نا مہرین کہ وہ ایک نمبر کا دھوکے باز اور ڈرپوک انسان ہے۔ کچھ نہیں کر سکا اور بھاگ گیا۔ غریبوں کے بس میں نہیں ہوتا تم یوں ہی اس کے انتظار میں پاگلوں کی طرح رو رہی ہو۔ وہ تمہیں کب کا بھول چکا ہے اور اپنی اوقات دے کر ڈر کے مارے کسی اور شہر میں جا کر چھپ گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ 10 لاکھ روپے کمانا اس کے بس کی بات نہیں، اسی لیے اس نے چپ چاپ راستہ ناپنے میں ہی اپنی بلائی سمجھی۔ اب تم بھی اس کی یاد میں آنسو بہانا بند کرو اور حقیقت کو قبول کر لو۔ اب تمہیں میری ہی جوتیوں میں بیٹھنا ہے اور میری ہی مرضی سے تمہاری زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ فیاض نے ایک دن صحن میں میرے سامنے کھڑے ہو کر مذاق اڑاتے ہوئے یہی بات کہی، جس کا مجھے راتوں کو سوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ فیاض کے یہ زہریلے اور کاٹ دار الفاظ میں دل میں کسی خنجر کی طرح اتر گئے۔ میں اسے جواب دینا چاہتی تھی، اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ طاہر واقعی غائب ہو چکا تھا۔ اس کی اس طرح لاپتہ ہو جانا فیاض کی باتوں کو سچ ثابت کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید میری محبت ہار گئی ہے اور غرور جیت گیا۔ طاہر کی اس خاموشی نے مجھے اندر سے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ امید، وہ یقین جو میں نے طاہر کی محبت پر قائم کیا تھا، اب ریت کے محل کی طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیلاب کی طرح میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ فیاض میں سر پر کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کی وہ مسکراہٹ میری روح کو چیر رہی تھی۔ اس نے جھک کر میرے کان میں کہا، غریبوں کی عشق کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے مہرین، وہ بڑی باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب انہیں نبھانے کا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ طاہر بھی تمہاری زندگی سے ایسے ہی غائب ہوا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اب رونا چھوڑ دو، کیونکہ دلہن بن کر تمہیں میرے گھر کی زینت بننا ہے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید فیاض سچ کہہ رہا ہے۔ شاید طاہر نے 6 مہینے اور 10 لاکھ روپے کمانے کی شرط رکھی تھی۔ وہ طاہر کے لیے واقعی ایک ناممکن پہاڑ تھا اور وہ ان حالات سے ہار مان کر بھاگ گیا۔ اس معاشرے کی تلخ حقیقتوں نے میرے معصوم محبت کو کچل کر رکھ دیا اور اس نے مجھے ان ظالم لوگوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے اندر ایک گہری اور تاریک اداسی چھا گئی۔ میں نے مسکرانا تو دور کی بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا اور میں ہر وقت چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی خلا میں گم رہتی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ تایا مجھ پر ظلم کرتے ہیں یا فیاض مجھ پر طنز کرتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ طاہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے میرے اس یقین کو توڑ دیا جو میں نے پوری دنیا سے لڑ کر اس پر کیا تھا۔ میری اس حالت پر میری ماں بہت پریشان تھی۔ وہ مجھے دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ ہوتی تھی، لیکن ایک بات جو میرے لیے انتہائی حیران کن تھی وہ یہ کہ انہوں نے مجھے کبھی گلے لگا کر تسلی نہیں دی۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مہرین تو رو مت، طاہر واپس آ جائے گا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، بلکہ انہوں نے ایک عجیب سی پراسرار خاموشی اختیار کر لی تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ الفاظ اب میرے زخم نہیں بھر سکتے، اور وہ کسی اور ہی الجھن میں لگی رہتی تھی۔ کہ وہی وقت تھا جب میں نے اپنی ماں کی اس عجیب اور پراسرار معمول پر غور کرنا شروع کیا۔ میں اپنے غم میں اتنی نہ ڈالتی کہ مجھے ارد گرد کی خبر ہی نہیں رہتی تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں جب سارا گھر سو جاتا تو مجھے اپنے کمرے کے باہر سے کچھ عجیب سی آہٹیں محسوس ہوتی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اماں رات کو بہت جلدی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور دروازہ اندر سے بند کر لیتی تھی۔ وہ کسی کو بھی، حتیٰ کہ مجھے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید وہ بھی میری طرح اکیلے میں رونا چاہتی ہیں، لیکن رات کے پچھلے پہر کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آتی جیسے کوئی لگاتار محنت کر رہا ہو، اور پھر صبح جب اماں کمرے سے باہر آتی تھی تو ان کی حالت دیکھ کر میرا دل دہل جاتا۔ ان کی آنکھیں سوجھی ہوتی، چہرہ تھکن سے نڈال ہوتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے سر پر ان کا وہ خاص اور بھاری دوپٹہ نہیں ہوتا تھا جو وہ سارا دن بڑی احتیاط سے اوڑھ کے رکھتی تھی اور جسے وہ اپنے جہیز کی نشانی کہتی تھی۔ ان کی انگلیاں بھی عجیب سی زخمی اور کھردری لگتی تھی۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی کوشش کی۔ ایک صبح میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں آپ رات بھر کیا کرتی ہیں اور آپ کی یہ کیسی حالت ہو رہی ہے؟ مجھے سچ بتائیں، آخر بات کیا ہے؟ لیکن وہ ہمیشہ میری بات کو ٹال دیتی تھی اور نظر چرا کر کہتی تھی، کچھ نہیں مہرین، بس نیند نہیں آتی تو اللہ کی عبادت کر لیتی ہوں۔ تجھے تو پتہ ہے مجھے جوڑوں کا درد رہتا ہے، اسی وجہ سے رات کو بے سکونی رہتی ہے۔ دن بھر ادھر ادھر نہ بھاگا کر اور جا کر ناشتہ بنا لے۔ ان کی یہ جواب مجھے کبھی مطمئن نہیں کر سکا۔ میرا ذہن پہلے طاہر کے بچھڑنے کے غم میں الجھا ہوا تھا اور اب امی کا یہ رویہ مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ بڑا چھپا رہی ہیں اور ان کی یہ تھکن کسی عبادت کی نہیں بلکہ کسی انتہائی کٹھن مشقت کی ہے، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود اس راز کا پتہ لگاؤں گی
اور اسی ارادے کے تحت میں اس رات پہلے سے ان کے کمرے کی الماری میں چھپ گئی تھی، اور پھر الماری کے درز سے میں نے جو منظر دیکھا اس نے میری سوچ کے سارے دھاگے الجھا دیے تھے اور مجھے ایک ایسے شدید صدمے میں ڈال دیا جس نے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ میری شخصیت میں ایک عجیب اور گہری خاموشی آ گئی تھی جسے دیکھ کر تایا اور فیاض بھی حیران تھے۔ میں نے اس رات یہ تو دیکھ لیا کہ میری ماں راتوں کو جا کر کیا کر رہی ہیں اور ان کی اس حالت کی وجہ کیا ہے، حالانکہ میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا اور ماں کے سامنے ذرا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ان کی اس خاموش قربانی سے واقف ہو چکی ہوں۔ لیکن اس ایک رات نے مجھ سے میری ہر بغاوت چھین لی۔ میں نے فیاض کی کڑوی باتوں کا جواب دینا بالکل چھوڑ دیا۔ وہ مجھے تانے دیتا اور میں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہتی۔ میں نے طاہر کی یاد میں رونا بند کر دیا، کیونکہ اب میری آنکھوں سے زیادہ قیمتی میری ماں کا خون پسینہ تھا جو وہ میرے لیے بہا رہی تھی۔ میری اس بے جان اور خاموش تسلیم و رضا کو تایا نے میری ہار سمجھا، اور اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے میری اور فیاض کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ایک شام تایا نے اماں کو اپنے کمرے میں بلایا اور انتہائی حکم دینے والے انداز میں کہا، سلمہ، اگلے ہفتے فیاض اور مہرین کی شادی ہے، میں نے رشتہ داروں کو بھی بلا لیا، اب کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ کافی دن طاہر کا انتظار ہو گیا، اب اس گھر کی عزت مزید نہیں اچھلے گی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ اماں نے گھبرا کر طاہر کے آگے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے منت سماجت کی، بھائی جان، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، ابھی کچھ دن اور رک جائیں، میری بچی ابھی صدمے سے نکلی نہیں، اس کی شادی اتنی جلدی نہ کریں، مجھے تھوڑا وقت دے دیں، کم از کم چند مہینے اور انتظار کر لیں، شاید طاہر واپس آ جائے۔ طاہر نے انتہائی سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، تم ہوتی کون ہو مجھ سے وقت مانگنے والی؟ یہ گھر میرا ہے اور فیصلے بھی میرے ہی ہوں گے۔ وہ لڑکا کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اگر شادی سے انکار کیا تو یاد رکھنا، تمہیں تمہاری بیٹی کو اسی وقت گھر سے نکال دوں گا اور پھر سڑکوں پر رلتی پھرو گی۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، میں اندر گئی اور اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بالکل سپاٹ لہجے میں کہا، اماں، اب تایا جان سے منتیں نہ کریں، مجھے فیاض سے شادی منظور ہے، اب شادی کی تیاریاں کریں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ میں نے کتنی آسانی سے اپنی بدقسمتی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اندر سے مر چکی ہوں اور صرف ان کی خاطر زندہ ہوں، اور ان کی زخمی انگلیوں کا قرض چکانے کے لیے میں اپنی ہر خوشی قربان کرنے کو تیار تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی، ہر طرف گہما گہمی تھی، ڈھولک کی آوازیں اور رشتہ داروں کی چہل پہل نے اس گھر کو بھر دیا تھا۔ فیاض بہت خوش تھا، وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتا، جیسے آخر کار اس نے مجھے حاصل کر کے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ وہ اکثر میرے پاس سے گزرتے ہوئے گنگناتا اور مجھے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا، لیکن میرے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، خوشی اور غم کا کوئی احساس میرے وجود میں باقی نہیں رہا تھا۔ میں ایک بے جان پتلی کی طرح سب کے احکامات مان لیتی تھی، کوئی مجھے کہتا یہاں بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاتی، کوئی کہتا کپڑے چینج کر لو تو میں چینج کر لیتی۔ لیکن اس سارے ہنگامے کے دوران میری نظر بار بار اپنی اماں کی ان تھکی ہوئی آنکھوں اور ان کی زخمی انگلیوں پر جاتی، جن پر سوئیوں کے ان گنت زخم تھے اور جن پر انہوں نے پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ جب بھی وہ کام کرتے ہوئے در سے کراہتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں کس خاموش اور اذیت سے گزر رہی ہیں، وہ میرے نصیب کو سنوارنے کے لیے اپنی جان کھپا رہی تھی، لیکن میں کوئی طوفان کھڑا کرنے کے بجائے چپ چاپ وقت گزارنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ الماری کے درز سے دیکھے گئے اس منظر نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ سچی محبت صرف دعوے نہیں کرتی بلکہ قربانیاں دیتی ہے، اور میری ماں کی وہ قربانی مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں راتوں کو اماں کے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر روتی تھی اور سوچتی تھی کہ یا اللہ، میری ماں کی اس محنت کو رائیگاں نہ کرنا، اور میں دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک مدھم سی امید باقی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ مہندی کی رات آ گئی، پورے گھر کو برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا، ہر طرف روشنی تھی، لیکن میری دنیا مکمل اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس ایک صوفے پر پتھر بنی بیٹھی تھی، میرے ہاتھ میں مہندی کی کون پکڑے ایک لڑکی میرا ہاتھ سجا رہی تھی، لیکن مجھے اس مہندی کی خوشبو سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ رشتہ دار عورتیں گانا بجا رہی تھی اور ہنس رہی تھی کہ اچانک فیاض اپنے دوستوں کے ساتھ ہال میں آ گیا۔ اس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا، وہ سیدھا چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے ایک فاتحانہ نگاہ سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو تکبر تھا وہ مجھے اندر تک جلا رہا تھا۔ اس نے میرے قریب جھک کر انتہائی زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، آج تمہارے اس نام نہاد اور سچے عاشق کو یہاں ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ میری طاقت و میری دولت کے سامنے اس کی کیا اوقات ہے، اور تم کیسے میری دلہن بن کر میرے گھر کی زینت بن رہی ہو۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، غریبوں کا عشق صرف باتوں تک ہوتا ہے، عمل کرنے کی باری آئے تو وہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ آج وہ ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ ہار کیا ہوتی ہے۔ تم نے تو مجھے ٹھکرا کر ایک فقیر کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، آج دیکھو
وہ خود تمہیں بے سہارا چھوڑ کر غائب ہے، اور میں آج بھی ایک شہزادے کی طرح تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اور آخرکار تم میرے ہی قدموں میں بیٹھی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے اندر لاوے کی طرح غصہ کھولا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس لڑکی سے چھڑوایا اور فیاض کی طرف ایک نہایت سرد اور خالی نگاہ ڈالی۔ اس نگاہ میں اتنی نفرت اور اتنی بے حسی تھی کہ ایک لمحے کے لیے فیاض کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ میں نے بنا کچھ کہے اس کی طرف سے منہ موڑا اور وہاں سے اٹھ کر سیدھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مجھے پیچھے سے فیاض کی کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر آنکھیں موند لی۔ میرا دل اب بھی کہیں نہ کہیں کسی انہونی کسی موزے کا منتظر تھا۔ میں جانتی تھی کہ کل بھرات ہے اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے اس عذاب کے حوالے ہو جائے گی، لیکن میری ماں کی راتوں کی جاگی ہوئی آنکھیں اور زخمی انگلیاں مجھے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ اتنی بڑی قربانی کبھی ضائع نہیں کی جا سکتی، اور میرا اللہ مجھے اس اندھیرے میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی ایک آخری امید تھی جس نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین اور اذیت ناک رات تھی، جس کا ہر لمحہ مجھ پر باری گزر رہا تھا۔ میں بند کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی اور میرا ذہن مسلسل ایک ہی الجھن میں گرفتار تھا۔ کچھ دن پہلے جب میں اماں کا کمرہ صاف کر رہی تھی تو مجھے ان کے بستر کے گدے کے نیچے سے ایک بری طرح مڑی ہوئی کورئیر کی رسید ملی تھی، جس پر اسی بڑے شہر کا نام اور کسی مشہور بوتیک کا پتہ درج تھا جہاں طاہر گیا تھا۔ اور پھر ایک دوپہر جب اماں باورچی خانے میں تھی تو میں نے اتفاقاً ان کے پرانے اور خستہ حال صندوق میں ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی شال کا کنارہ بھی دیکھا تھا، جس پر سنہرے تاروں کا نہایت باریک اور نفیس کام کیا گیا تھا۔ الماری کے درج سے دیکھے گئے اس منظر کے ساتھ مل کر میرے ذہن میں ایک شدید شک کو جنم دیا کہ میری ماں کے ان زخموں اور ان جاگتی راتوں کا تعلق کسی ایسی جدوجہد سے ہے جس کا سراغ شہر کے کسی بڑے بوتیک تک جاتا ہے۔ لیکن یہ سب طاہر کے لیے تھا۔ وہ کورئیر کے ذریعے یہ قیمتی شالیں وہاں بھیج رہی تھی۔ یہ پوری حقیقت ابھی بھی میرے فہم سے بالا تر تھی۔ میرا دل اندر سے کٹ رہا تھا کہ اپنی ماں کے اس بہتے ہوئے خون پسینے کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور کل صبح مجھے اس شخص کے نام کر دیا جانا تھا جس کے سائے سے بھی مجھے گھن آتی تھی۔ میں نے ساری رات اسی فرش پر بیٹھے بیٹھے گزار دی اور میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو خشک ہو کر میرے گالوں پر جم گئے تھے۔ بارات کا دن ایک مہیب اور جان لیوا خاموشی لے کر طلوع ہوا۔ میں سرخ جوڑے میں دلہن بنی اپنے کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی اور مجھے اپنا آپ کسی قربان گاہ کی بینڈ چڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سرخ رنگ جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے مجھے اپنے کفن جیسا لگ رہا تھا۔ میری ماں میرے پاس ہی جائے نماز بچھا کر مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اور ان کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو قرآن کے اوراق کو بھگو رہے تھے۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور ان کی دعاؤں کی سرگوشیاں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے رب سے میری پناہ مانگ رہی ہیں، لیکن وقت تیزی سے میرے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ اچانک تایا کی گرجدار آوازیں کمرے کے دروازے پر دستک بن کر سنائی دی۔ سرما جلدی کرو، نکاح خواہ آ گئے ہیں اور بھائی سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، مہرین کو حال میں لے کر آؤ۔ ان کی اس کھردری اور بے درد آواز نے میرے وجود میں ایک جرجری سی پیدا کر دی۔ میں نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے تلاوت روکی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میری طرف بڑھی۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے ماتھے کو چومتے ہوئے صرف اتنا کہا، میری بچی، اللہ بہت کارساز ہے، وہ کبھی کسی کی نیت اور محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا، بس اس پر بھروسہ رکھنا۔ میں بوجھل قدموں اور مکمل طور پر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اماں کے سہارے باہر ہال میں آ گئی، جہاں تمام رشتہ دار جمع تھے اور ہر طرف ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ ہال میں قدم رکھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ سامنے ایک صوفے پر فیاض انتہائی تکبر سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے اندر تک چلا رہی تھی۔ نکاح خواہ نے گفتگو شروع کی اور حال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں مجھ پر ٹکی تھی۔ نکاح خواہ نے اپنے کاغذات درست کیے اور مجھ سے میری رضامندی پوچھنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا مجھے یہ نکاح قبول ہے؟ اس وقت پورے حال کی خاموشی میں صرف میرے دل کی دھڑکن کی آواز تھی جو شاید صرف مجھے ہی سنائی دے رہی تھی۔ فیاض اپنی جگہ سے تھوڑا آگے ہوا اور مجھے ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جس میں میری بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ میں نے بے بسی اور اذیت کی انتہا پر پہنچ کر اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لے کر بولنے کے لیے اپنے کانپتے ہوئے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک گھر کے باہر ایک انتہائی مہنگی اور باری گاڑی کے رکنے کی زوردار آواز آئی جس نے مجھ سمیت سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اگلے ہی لمحے ہال کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر ہال میں موجود ہر شخص کے ہوش اڑ گئے اور فیاض کے چہرے پر پھیلی ہوئی وہ مغرور چمک ایک دم سے غائب ہو گئی۔ وہ طاہر تھا، لیکن وہ پرانا اور غریب اور الجھا ہوا طاہر نہیں تھا
جس کی کپڑوں پر شکنیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ایک باوقار مہنگے سوٹ میں ملبوس ایک کامیاب بزنس مین لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد اور سکون تھا۔ طاہر سیدھا اور انتہائی پرسکون قدموں سے چلتا ہوا ہال کے بیچ میں آیا اور طے کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی اس بااعتماد چال نے پورے حال میں ایک سکتہ طاری کر دیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک موٹی سی فائل نکالی اور اسے نہایت باوقار انداز میں طے کے سامنے شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ طے جان، میں نے آپ کی شرط اور آپ کا چیلنج پورا کر دیا۔ اس فائل میں میری اپنی گاڑی اور نئے گھر کے کاغذات موجود ہیں۔ آپ اپنے وکیل سے ان کی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ میں نے 6 مہینے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو آپ نے مانگا تھا۔ اب مہرین پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ طاہر کی اس مضبوط اور باوقار آواز نے حال میں جیسے دھماکہ کر دیا۔ طاہر اور ان کے آس پاس کھڑے سبھی لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور میری آنکھوں سے خوشی اور حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا طاہر میرے بھروسے کی لاج رکھنے کے لیے واپس آ گیا اور اس نے واقعی ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ فیاض جو اب تک سکتے میں کھڑا تھا اچانک غصے سے پاگل ہو گیا اور بری طرح چلاتے ہوئے آگے بڑھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ شخص فراڈ کر رہا ہے۔ ایک بھکاری اور 2 کوڑی کا انسان صرف 6 مہینے میں اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ضرور کوئی غلط کام کیا یا کسی دھوکے سے یہ پیسے بنائے ہیں۔ غریبوں کے پاس ایسا کوئی جادو نہیں ہوتا کہ وہ راتوں رات امیروں کی صف میں کھڑے ہو جائے، اور میں ان جھوٹے کاغذات کو نہیں مانتا۔ فیاض کی آواز میں چیخ اور ہارٹ جانے کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ طاہر نے فیاض کی اس بدحواسی کو دیکھ کر کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ نہایت شائستگی اور سکون کے ساتھ کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو فیاض، غریبوں کے پاس کوئی جادو نہیں ہوتا، لیکن اس دنیا میں ماؤں کی بے لوث دعاؤں اور ان کی راتوں کی جاگتی ہوئی قربانیوں میں جو طاقت ہوتی ہے وہ دنیا کی ہر طاقت کو ہرا سکتی ہے۔ اور آج کی اس کامیابی کے پیچھے میرا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ ایک ایسے فرشتے کی محنت شامل ہے جس نے اپنے خون پسینے سے میری کامیابی کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے پلٹ کر میری ماں سلمہ بیگم کی طرف دیکھا اور انتہائی احترام سے ان کے سامنے جھک گیا۔ اس نے سب کو حیران کرتے ہوئے حال کے بیچ کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، جب تایا جان نے مجھے دھکے دے کر اور بے عزت کر کے اس گھر سے نکالا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میں مہرین کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں، لیکن جب میں بےتاب ہو کر باہر گلی میں جا رہا تھا تو سلمہ آنٹی نے مجھے روکا تھا۔ انہوں نے مجھ پر ایک ایسا احسان کیا جس کا قرض میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور اپنے جہیز کے وہ آخری اور قیمتی زیورات جو انہوں نے مہرین کے لیے سنبھال کر رکھے تھے میرے ہاتھ میں رکھ دیے تاکہ میں بڑے شہر جا کر اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ میں نے انکار کیا، لیکن انہوں نے مجھے مہرین کا واسطہ دے کر وہ سب قبول کرنے پر مجبور کیا، اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد بھی وہ ہر ہفتے مجھے کورئر کے ذریعے کچھ قیمتی اور نایاب پارسل بیچتی رہیں جنہیں میں شہر کے بڑے بوتیک پر جا کر فروخت کرتا تھا، اور انہی کی بدولت میں نے اپنے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بہت جلد بلندیوں تک پہنچایا، اور آج میں کامیاب انسان بن کر صرف اور صرف ان کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ طاہر اور فیاض دیدے پھاڑ کر سلمہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ذلت اور حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ طاہر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری راہ اتنی آسان نہیں تھی جتنی آپ سب کو لگ رہی ہے۔ جب میں شہر گیا تو ابتدا میں میرے حریفوں نے میرا سارا مال چھین لیا اور میرا فون بھی چوری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مہرین سے میرا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں سڑک پر آ چکا تھا اور میرے پاس واپس آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسے میں سلمہ آنٹی کی طرف سے آنے والے انہی پارسلوں نے مجھے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور مجھے ہمت دی۔ طاہر کی یہ ساری باتیں سن کر میرے ذہن میں فوراً وہ الماری والا منظر اور وہ کورئر کی رسید گھوم گئی جو میں نے اس رات دیکھی تھی۔ اب سارے بکھرے ہوئے سرے آپس میں جڑ رہے تھے اور میرے ذہن میں پیدا ہونے والا ہر شک حقیقت میں بدل رہا تھا۔ مجھے ایک ایک لمحہ یاد آ گیا کہ اس رات میں نے دیکھا تھا میری ماں نے نماز کے بعد اپنا وہ بھاری خاص دوپٹہ کھڑکی پر تان کر پنوں سے مضبوطی سے جما دیا تھا تاکہ باہر کسی کو روشنی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہ آئے اور تایا کو ان کے جاگنے کا شک نہ ہو۔ پھر انہوں نے اپنے صندوق سے اپنے جہیز کے قیمتی اور بھاری جوڑے نکالے تھے جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھتی تھی، اور ان کے سنہری اور نایاب تار الگ کیے تھے۔ پھر رات بھر بیٹھ کر انہوں نے انہی تاروں سے خوبصورت اور مہنگی شالوں پر کڑھائی کی۔ ان کی انگلیاں سوئی پر بار بار چبھنے سے خون آلود تھی، ان سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ اس شدید درد میں بھی ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کام کر رہی تھی تاکہ طاہر ان شالوں کو شہر کے بڑے بوتیک میں بیچ کر اپنا کاروبار کھڑا کر سکے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں اور اس کی سچی محبت کو اس ظالم معاشرے کی بین چڑھنے سے بچا سکے۔ وہ سر پر دوپٹہ اس لیے نہیں رکھتی تھی کیونکہ وہی دوپٹہ کھڑکی پر ٹانگ دیتی تھی اور اپنی ممتا کی چھاؤں میں اپنی بیٹی کا نصیب سنوار رہی تھی۔ کورئر کی وہ رسید انہی پارسلوں کی تھی جو وہ چھپ کر طاہر کو بیچتی تھی۔ یہ ساری حقیقت مجھ پر آشکار ہوتے ہی میرے اندر کا بندھن ٹوٹ گیا۔
میں دوڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میرے آنسو ان کے پیروں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ میری ماں نے میری محبت کو بچانے کے لیے اپنی راتوں کی نیند، اپنا سکون، اپنا چین اور اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا۔ انہوں نے اس جبر اور ظلم کی دیوار کو گرا دیا تھا۔ میں ان کے زخمی ہاتھوں کو چوم رہی تھی اور روتے ہوئے ان سے معافی مانگ رہی تھی کہ میں ان کی اس خاموش تکلیف کو سمجھ نہ سکی۔ تایا اور فیاض شرمندگی اور ذلت سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کا غرور اور تکبر ایک ماں کی بے لوث محبت کے سامنے مٹی میں مل چکا تھا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر نرمی سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے لمس نے مجھے گہرا سکون دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور ناقابل فراموش دن تھا۔ بے شک جب ایک بے بس ماں رات کے پچھلے پہر سجدے میں اپنے رب کے حضور آنسو بہاتی ہے تو آسمانوں تک اس کی سسکیاں پہنچتی ہے، اور پھر اللہ وہ معجزہ دکھاتا ہے جو بڑے بڑے تکبر کو ریت بنا دیتا ہے۔ میری ماں کی اس انتھک محنت اور ان کی تہجد کی خاموش دعاؤں نے مجھے یہ سکھا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رات کے اندھیرے میں مانگی جائے، کیونکہ جب سچی محبت اور ماں کی قبول دعائیں اکٹھی ہو جائیں تو نصیب کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق و مزید کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔